بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عوامل النحو سے آپ کو اجرا کروا رہا تھا تاکہ جو نحو میں اصول و قواعد ہم نے پڑھے ہیں ان کی پہچان آپ کو ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہاں پر ہم غالباً پہنچ گئے تھے علی 13 نوع، یعنی النوع الاول سے۔ اب دیکھیں النوع الاول لکھا ہوا ہے، تو النوع اور الاول دونوں موصوف ہیں، تو دونوں معرف باللام ہے۔ اچھا، اب ہم نے پہچان کرنی ہے کہ دو اسم دونوں پر الف لام ہو تو آپس میں عام طور پہ کیا بنتا ہے؟ موصوف صفت بنتا ہے۔ اب جب موصوف صفت بنتا ہے اور موصوف صفت مل کر جملے کا جز بنتے ہیں، ٹھیک ہے، موصوف صفت مل کر جملے کا جز بنتے ہیں۔ اچھا، اب جب جز بنتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ذی عقل ذی شعور شخص کا جو کلام ہوتا ہے، وہ ذی شعور شخص کا جو کلام ہوتا ہے اس کلام میں وہ کلام ناقص نہیں ہوتا بلکہ کامل ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی ذی شعور شخص جب بھی کلام کرے گا تو وہ کامل بات کرے گا، پوری بات کرے گا، ناقص بات نہیں کرے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کتاب لکھی ہے تو کتاب میں تو ظاہر کہ یقیناً کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا۔ اب یہاں پہ بظاہر جڑا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پہ جو ہے چونکہ الف لام ہے شروع میں تو مبتدا بن سکتے ہیں، تو خبر معذوف ہوگی، اور اگر خبر بنائے تو مبتدا معذوف ہوگی۔ تو یعنی اب النوع الاول، ٹھیک ہے، ایک تو یہ النوع پر رفع کیوں آ رہا ہے؟ مبتدا ہونے کی وجہ سے، خبر ہونے کی وجہ سے۔ اچھا، اور الاول پر رفع کیوں آ رہا ہے؟ صفت کی وجہ سے۔ اور النوع پر تنوین نہیں آ رہی، کیوں کہ الف لام شروع میں ہے۔ اور رفع ضمہ کی صورت میں آ رہا ہے کیونکہ یہ 16 قسموں میں سے اسم مفرد منصرف صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح الاول پر رفع کیوں آ رہا ہے؟ النوع کی وجہ سے۔ تو النوع پر رفع اسم مفرد منصرف صحیح، تو الاول بھی کیا ہے؟ اسم مفرد منصرف صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ آگے حروف تجر الاسم فقط، حروف، یہ بھی ایک ضابطہ ہے کہ نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو نکرہ موصوف ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ حروف صرف موصوف بن رہا ہے، لیکن اعراب اس پر مبتدا ہونے کی وجہ سے آئے گا، ٹھیک ہے۔ یا اگر ہم اس کو النوع الاول کے ساتھ ملائیں تو پھر خبر ہونے کی وجہ سے آئے گا۔ اب مجھے کیسے پتہ چلا تجرہ تجری نہیں ہے؟ اس کا یہ ہمیں لغت سے پتہ چلتا ہے۔ پہلے یعنی کلمے میں تین حروف ہوتے ہیں نا، الف جو ہے، لام، عین اور فا کلمہ، فا عین لام، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب فا عین لام کلمہ، اس میں سے لام کلمہ کی حرکت کی جو پہچان وہ ہمیں نحو سے ہوتی ہے۔ لام کلمہ یعنی آخری حرف کی پہچان ہمیں نحو سے ہوتی ہے، لیکن جو پہلے جو دو حروف ہیں فا اور عین، اس کی پہچان ہمیں کس سے نہیں ہوتی؟ نحو سے نہیں ہوتی۔ اس کی پہچان ہمیں صرف میں، لیکن صرف میں بھی لغت سے ہوتی ہے۔ یعنی ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا باب کون سا۔ مثال کے طور پہ اب تا پر ہم فتح پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ یہ مجرد کا ہے، اور اگر مزید کا ہوگا تو ہم اس میں ضمہ پڑھتے ہیں، جیسے تمدو۔ اچھا، اور تجرہ، جیم پر ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ فتح پڑھ رہے ہیں، ضمہ پڑھ رہے ہیں، تجرو۔ جیم پر فتح کیوں نہیں پڑھ رہے، کسرہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کیونکہ یہاں پہ جو معنی چاہیے وہ ضمہ کی صورت میں پورے نہیں ہو رہے، نصب کی صورت میں معنی نہیں آ رہے، جر کی صورت میں معنی نہیں آ رہے۔ اس لیے ہم کیا کر رہے ہیں کہ جرو کے باب سے ہم جب لغت سے دیکھا تو ہمیں پتہ چل گیا۔ اب را پر رفع کیوں آ رہا ہے؟ امید ہے کہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ جیم پر ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ لغت میں ہمیں بتایا کہ بھائی جیم پر کسرہ یا فتح کی صورت میں معنی تو لفظ تو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جو معنی یہاں پہ مطلوب ہے وہ لغت کے اعتبار سے درست نہیں ہوگا۔ اور تا پہ ہم فتح کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ مجرد سے ہے، مزید سے نہیں ہے، کیونکہ مزید سے ہوتا اور معلوم کا ہے، مجہول کا ہوتا تو تب بھی اس پر ضمہ تو تجرو، ٹھیک ہے، تجربو، ٹھیک ہے، تمدو اور تجرو، ٹھیک ہے، بلکہ تجرو ہوگا نا، ینصرو تنصرو، یعنی ینصرو، ٹھیک ہے، یعنی عین کلمہ پر جو ہے نا وہ کیا آتا ہے؟ فتح تھا، تجرو، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو یہ چیز آپ نے پہچان کرنی ہے کہ دیکھیں کہ ہمیں اگر کوئی فعل آ رہا ہے تو لام کلمے کی پہچان تو ہمیں صرف سے ہو رہی ہے، اب یہاں پہ نحو سے ہو رہی ہے، کیوں کہ بھئی حروف نواسب اور جوازم سے خالی، اس لیے اس پر کیا آ رہا ہے؟ رفع آ رہا ہے، اور آخر میں جو ہے راہ ہے تو حروف جو ہے نا صحیح بھی ہے، تو مفرد صحیح مجرد ہو اور ضمیر باری سے خالی ہو تو اس پر آخر میں رفع آتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ الاسم تجرہ،
یہ اگرچہ پہل دو سیغوں میں سے چوتھے سیغہ ہے لیکن کلام کے درمیان میں آ رہا ہے کیونکہ یہ صرف بن رہا ہے، اس لیے اس کا فاعل اس کے اندر ضمیر ہوگی، اس میں ظاہر نہیں ہوگا۔ تو جب الاسم اس وجہ سے اس پر کیا پڑھ رہے ہیں؟ نصب پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھیں یہاں پہ تھوڑی سی بات ہوئی ہے، النوع الاول حروف تجر الاسم فقط، تو ہمیں بیسیکلی طور پہ ترکیب سے بھی ہم اعراب کی پہچان کرتے ہیں، تو اگر ہم اعراب کی پہچان ہو جائے، جزوی ترکیب کا ہمیں پتہ چل جائے کہ بھئی اس کا آپس میں جوڑیے تو ہمیں معنی حل ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں اب جر رجل کا معنی جر دینا، ایسے حروف جو اسم کو جر دیتے ہیں، اب جر دیتے ہیں یہ تجرر کے یعنی گردان سے پتہ چل رہا ہے کہ بھئی یہ مضارع کی گردان ہے جس میں حالی استقبالی، ان دونوں میں سے ایک جگہ پہ تو ایک ہی معنی ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ کافی دنوں بعد جو ہے سبق وہ ریکارڈ کرنے کا موقع ملا، دعا کریں کہ اس کو ہم انشاءاللہ جلد سے جلد مکمل کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔